آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدلوا نعمت اللہ، بدل دی اللہ کی نعمت، کفرن، کفر سے، واحلوا، اور لا اتارا، قومہم، اپنی قوم کو، دار البوار، ہلاکت کے گھر میں۔ یہاں الذین سے مراد کفار مکہ ہیں، جو کہ بخاری میں آتا ہے، اور سورہ ابراہیم کی تفسیر میں یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ الذین سے مراد کفار مکہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے اور جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑ کر اپنے لوگوں کو ہلاک کروایا۔ پھر یہ کہ الذین سے مراد عام لوگ بھی ہیں، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے گا، اس نعمت کی قدر کرے گا اور اس کا شکر ادا کرے گا تو جنت میں جائے گا، لیکن جس نے اس نعمت کو رد کر دیا، اس کا کفر کیا، تو وہ جہنمی قرار پائے گا، جیسا کہ انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا۔ کس سے بدل دیا؟ کفر سے بدل دیا۔ اللہ کی کیا کیا نعمتیں ان مشرکین مکہ پر تھیں؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امن والا گھر دیا تھا، پھر اسی طرح سے پورے عرب میں ان کی عزت تھی، پھر یہ کہ ان کو ایمان کی نعمت عطا کی، پھر یہ کہ اللہ نے انہی میں نبی مبعوث کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے بھیجا، لیکن انہوں نے اپنے کفر سے اس نعمت کو بدل ڈالا، ناشکری کی۔ آپ دیکھیے یہ امن والا گھر امن کھو بیٹھا، جنگیں شروع ہو گئیں، ان کی عزتیں ختم ہو گئیں، ان کے پورے علاقے میں قحط پڑ گیا، پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ ہجرت کر گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دی اللہ کی نعمت کفر سے اور لا اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ یہاں جو بوار کا لفظ ہے، با و را سے ہے، کسی کے سامان فروخت کا نہ بکنا، یہ لفظ ہلاکت اور بربادی کے لیے آتا ہے۔ تو انہوں نے لا اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں۔ ہم نے سورہ ہود آیت نمبر 98 میں فرعون کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ اپنی قوم کی قیادت قیامت والے دن کرے گا اور سب کو جہنم میں لے جائے گا۔ اسی طرح تمام قوموں اور معاشروں کے گمراہ لیڈر اپنے اپنے پیروکاروں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ خود بھی تباہ ہوئے اور اپنی قوم کو بھی تباہ کر دیا، اور آئندہ قیامت تک جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کی ناشکری کرے گا، اس نعمت کو رد کر دے گا، اس کا کفر کرے گا، تو پھر وہ بھی تباہ ہوگا، اور جس نے بھی اس شخص کی بات مانی وہ بھی تباہ ہوگا۔ اب یہ دار البوار کیا ہے؟ جہنم، جہنم میں، یصلونہا، جھلسیں گے اس میں، وبئس القرار، اور برا ہے ٹھکانہ۔ کتنا برا ٹھکانہ ہے، یہ جہنم میں جھلسیں گے، اپنی تباہی کو دیکھیں گے، اور یہ کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہے، بہت ہی بری جگہ ہے۔ وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا لیے، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کچھ شریک، لِيُضِلُّوا، تاکہ وہ بھٹکا دیں، عن سبیلہ، اس کے راستے سے۔ یہ ہلاکت ان کے شرک کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے بنا لیے کچھ شریک تاکہ وہ بھٹکا دیں اس کے راستے سے۔ قل، کہہ دیجئے، تمتعوا، تم فائدہ اٹھاؤ، یعنی دنیا میں، فإن، تو بے شک، مصیرکم، تمہارا لوٹنا، الی النار، آگ کی طرف ہے۔ ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے، پھر تم اس دنیا کی زندگی میں تھوڑا فائدہ اٹھا لو، پھر بے شک تمہیں لوٹنا ہے آگ کی طرف۔ قل، کہہ دیجئے، لعبادی، میرے بندوں سے، الذین، ان لوگوں سے جو آمنوا، ایمان لائے، یقیموا الصلاۃ، وہ قائم کریں نماز، وینفقوا، اور خرچ کریں، مما، اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، سرن، چھپ کر، وعلانیتاً، اور ظاہری طور پر، من قبلی، اس سے پہلے، ان یأتیا، یہ کہ آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیع، نہیں کوئی تجارت، فیہ، اس میں، ولا، اور نہ، خلال، کوئی دوستی۔
اب آپ دیکھیے تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کل، آپ کہہ دیجئے، اور کس سے کہہ دیجئے؟ لعبادی، میرے بندوں سے۔ یہ انداز تب اختیار کیا جاتا ہے جب کلام میں تاکید پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ڈائریکٹلی بھی کہہ سکتے تھے۔ پھر یہ کہ ایک اور وجہ بھی یہاں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ مکی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب نہیں کیا گیا، یہ انداز مدنی صورتوں میں ہے، کیونکہ مدینہ آ کر مسلمان ایک امت کا منصب اور درجہ حاصل کر چکے تھے۔ جب تک مکہ میں تھے تب تک اس طرح سے کلام کیا جاتا تھا، الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، کیونکہ وہ تعداد میں تھوڑے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہلواتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ کون سے بندے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ کیا کرنا ہوگا ان کو؟ یقیم الصلاۃ، وہ قائم کریں نماز، کیونکہ نماز کا پڑھنا ایمان کا تقاضا ہے اور نتیجہ بھی ہے۔ جو بھی نماز قائم نہیں کرتا اس کا ایمان ناقص ہے۔ پھر یہ کہ وہ خرچ کریں اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور کب کب خرچ کریں؟ سِرًّا وَعِلَانِيَةً، چھپ کر اور ظاہری طور پر۔ چھپ کر کیوں؟ تاکہ اپنے اخلاص کو مینٹین کر سکیں، اور ظاہری طور پر کیوں؟ تاکہ اگر کوئی ان کو صدقہ کرتے ہوئے دیکھے تو اسے بھی صدقہ کرنے کا شوق ہو۔ تو چھپ کر صدقہ کرے تاکہ اپنے اخلاص کو مینٹین کر سکے، اور ظاہری طور پر بھی صدقہ کرے، جیسے کہ زکوٰۃ وغیرہ جو فرض صدقہ ہے وہ ظاہری طور پر بھی کرے، تاکہ اگر کسی نے اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب ہو جائے، یا پھر کسی کو شوق دلانے کے لیے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ خرچ کریں اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو۔ یہ جو رزق کی بات ہوئی تو ہر عطا رزق ہے، ہر فائدہ مند چیز جو انسان کو دی گئی ہے وہ رزق ہے، تو وہ خرچ کریں اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، یعنی زکوٰۃ ادا کی جائے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، اور دیگر ضرورت مندوں پر احسان کیا جائے، اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا جائے۔ اب کیا کچھ ہم خرچ کر سکتے ہیں، کیا کیا رزق ہے ہمارے پاس، ہم سب اپنی زندگیوں میں غور و فکر کریں۔ مثلا ہمارے پاس جو عقل ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، عطا ہے۔ اسی طرح سے مال، صلاحیت ہے، ہنر ہے، علم ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے ہمیں اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ کوئی بھی اچھا کام ہم کرتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ صدقہ ہے۔ ایون مسکرا دینا، یعنی کسی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا بھی صدقہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، من قبل ان یأتی یوم، اور یہ دن قیامت کا دن ہے۔ یہ دن کیسا دن ہے؟ لا بیع فیہ، نہیں کوئی تجارت اس میں، ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی، کیونکہ انہی دونوں چیزوں پر انسان بڑا ہی اتراتا ہے، یا تو اس کے پاس بڑی بڑی تجارت ہوتی ہے یا پھر اس کے پاس دوست بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی دو چیزیں انسان کا بھرم ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن نہ کوئی تجارت کام آئے گی اور نہ کوئی دوستی۔ اور اسپیشلی جو یہاں دوستی کی بات ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مشکل وقت میں رشتہ دار سے زیادہ بسا اوقات دوست کام آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ایمان والوں سے آپ کہہ دیجئے کہ یہ اپنے ایمان کی گواہی دیں۔ یہ ایمان کی گواہی عملی طور پر ہوگی، یعنی یہ عملی گواہی ہوگی، اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز کا قائم کرنا، پھر یہ کہ اللہ کی دی ہوئی ہر عطا سے خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، فی سبیل اللہ خرچ کرنا، تاکہ کل قیامت کے دن یہ سرخرو ہو سکے۔ وہ دن ایسا ہے کہ جس میں کوئی تجارت نہیں اور نہ کوئی دوستی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کریں گے۔ اللہ الذی، وہ ہے جس نے خلق پیدا کیا، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر نکالے، بھی، ساتھ اس کے، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقا لکم، رزق تمہارے لیے، وسخر، اور مسخر کی، لکم، تمہارے لیے، الفلک، کشتیاں، لتجریہ، تاکہ چلیں، فی البحر، سمندر میں، بامرہ، اس کے حکم سے، وسخر، اور مسخر کی، لکم، تمہارے لیے، الانہار،
نہریں. وسخر اور مسخر کیا لکم تمہارے لیے الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، دائبین لگاتار چلنے والے، یعنی اس حال میں کہ وہ لگاتار چلنے والے ہیں. وسخر لکم اور مسخر کیے تمہارے لیے اللیل رات والنہار اور دن. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں آیات میں اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور ان نعمتوں اور احسانات کو بتا کر شکر گزاری کا سبق دے رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ ان نعمتوں کے بغیر تمہاری زندگی ناممکن تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور اتارا آسمان سے پانی. اور یہاں پر ماءً سے مراد بارش ہے. اگر بارش نہ برسے تو کیا ہوگا؟ نہ کھانے کو ملے گا اور نہ پینے کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے بارش اتاری، پھر نکالے اس بارش کے ساتھ پھلوں میں سے، اور یہ پھل سبزیاں اور اناج تمہارے لیے کیا ہیں؟ رزق لکم، رزق تمہارے لیے. اور پھر یہ کہ تمہارے لیے کشتیاں مسخر کی تاکہ چلیں سمندر میں اس کے حکم سے. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. اللہ نے ان کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا، یعنی پانی کو ایسا قانون دیا کہ جس میں کشتیاں بآسانی سفر کر سکیں. اس طرح سمندر میں جو ہوائیں چلتی ہیں ان کو بھی موافق بنایا. اور جس طرح اللہ نے انسان کو کشتی کا ڈیزائن سکھایا ہے، یعنی جس طرز پر کشتی بنی ہے وہ تیرنے کے لیے پرفیکٹ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیاں مسخر کی تاکہ تم یہ سمندری سفر طے کر سکو، بحری سفر طے کر سکو. لیکن یہ سفر تم اسی کے حکم سے ہی طے کر سکو گے، بِأَمْرِهِ، یعنی اللہ ہی ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے. پھر یہ کہ اس نے مسخر کیا تمہارے لیے نہروں کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر نہروں کے مسخر ہونے کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ دریا کو تو موو نہیں کیا جا سکتا. دریا تو جس راستے پر بہہ رہا ہے سو بہہ رہا ہے، البتہ اس سے نہریں نکالی جا سکتی ہیں. اسی لیے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کیا ہے. پھر یہ کہ تمہارے لیے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو. سورج تمہارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اسی سے ہی فصلیں پکتی ہیں اور اسی سے ہی پورا بارش کا نظام چلتا ہے. اور پھر یہ کہ تم اس کی سولر انرجی سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. پھر یہ کہ چاند بھی تمہارے لیے مسخر ہے. اور یہاں جو لفظ آیا نا دائبین، لگاتار چلنے والے ہیں، یعنی اس حال میں کہ وہ لگاتار چلنے والے ہیں. یہ لفظ دال حمزہ با سے ہے، مانا کوشش اور مشقت کے ساتھ چلتے رہنا. تو یہ سورج اور چاند کوشش اور مشقت کے ساتھ مسلسل چل رہے ہیں، ایک لمحے کا آرام نہیں کرتے. اور یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے مسخر کی ہیں. آپ دیکھیں تو یہ سورج اور چاند ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں لیکن آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں. ہم خود کو دیکھیں کہ ہم کتنا کام کرتے ہیں اور کتنا آرام کرتے ہیں، اور اگر مل کر کام کرتے ہیں تو آپس میں کتنے ٹکراتے ہیں. یہ اللہ کی کتنی بڑی بڑی مخلوقیں جو اللہ نے ہم انسانوں کے لیے مسخر کی، اور کتنا ڈسپلن ہے ان تمام مخلوقوں میں. الحمدللہ. پھر یہ کہ تمہارے لیے دن اور رات مسخر کیے. رات کو مسخر کیا آرام کے لیے اور دن کو تاکہ ہم کام کر سکیں. ان تمام چیزوں کو گنوانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس کی ناشکری سے بچو. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام چیزیں اسی کے لیے مسخر کی ہیں. اسے چاہیے کہ شرک سے بچے، نافرمانی سے بچے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَاكُمْ، اور عطا کیا تم کو، من کل، ہر وہ چیز کے، ما جو سألتموہ، تم نے سوال کیا اس کا، اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا. یعنی زبان قول سے اور زبان حال سے، دونوں سے جو تم مانگتے ہو اس نے تمہیں دیا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ انسان جو زبان سے طلب کرتا ہے اللہ وہ اس کو عطا کرتا ہے، اور جو اس کی ضرورت ہے، یعنی جو اس کی حالت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے اور وہ اللہ کو معلوم ہے،
اس لیے وہ اسے بن مانگے بھی عطا کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مانگنا شعوری بھی ہے اور غیر شعوری بھی، یعنی وہ تمام چیزیں بھی اللہ نے ہمارے لیے فراہم کی ہیں جن کا تقاضا ہمارا وجود کرتا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کی بقا کے لیے ان کی ضرورت ہے. کیونکہ انسان کو پوری طرح شعور نہیں ہے کہ اسے کس کس انداز میں کس کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کی ضرورت کی چیزیں اسے کہاں کہاں سے ملیں گی. انسان کو پوری طرح سے شعور نہیں ہے. اللہ نے انسان کی دنیاوی زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دی ہیں جن کا احاطہ کرنا انسان کی عقل کے بس میں نہیں ہے. اللہ نے بہت سی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جن سے انسان کی ضرورتیں انجانے میں پوری ہو رہی ہیں الحمدللہ. مثلاً مختلف غذاؤں سے طاقت کا ملنا. جب تک انسان نے ریسرچ نہیں کی تھی کہ فلاں چیز میں کون سے وٹامنز ہیں، انسان کھا رہا تھا اور وہ وٹامنز اس کو مل رہے تھے. اب تو ایسا نا، اتنی ریسرچز ہو گئی، اتنا کچھ انسان نے جان لیا کہ فلاں چیز میں یہ وٹامن ہے، فلاں چیز میں یہ طاقت ہے، لیکن جب تک جانتا نہیں تھا انجانے میں ہی یہ ساری ضرورتیں پوری ہو رہی تھی. سبحان اللہ. بہرحال اللہ ہمیں وہ چیزیں بھی عطا کرتا ہے جو ہم اس سے شعوری طور پر مانگتے ہیں، یعنی باقاعدہ ہم اس کی دعا کرتے ہیں، اور وہ بھی جو ہماری زندگی اور بقا کا فطری تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ساری سہولتیں مہیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہی مطلوبہ چیز ہمیں دے دی جائے. ٹھیک ہے نا، یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہی پرٹیکولر چیز عطا کر دیتا ہے، یا پھر اللہ اس سے کسی بلا کو ٹال دیتا ہے. یعنی آپ نے تو دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں چیز دے دے، لیکن اسی وقت آپ کے نصیب میں کوئی بلا آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بیسس پر اس بلا کو ٹال دیتا ہے. یا پھر اللہ اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی تو اللہ پھر اس سے بہتر عطا کرتا ہے. اچھا، حکمت ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے نا. یا پھر اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. تو جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ کے دعا قبول کرنے کے مختلف انداز ہیں. پھر یہ کہ جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں اللہ ہمیں وہ بھی عطا کرتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ، اور اگر تَعُدُّوا، تم شمار کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں، لا تحصوها، نہیں تم شمار کر سکتے ان کو، کیونکہ ان کی کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو تو تم انہیں شمار نہ کر سکو گے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بندہ اس بات سے عاجز ہے کہ وہ اس کی نعمتوں کو شمار کر سکے. ان سب کا شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے: الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، تعریف بہت زیادہ پاکیزہ جس میں برکت کی گئی ہے، جسے نہ کافی سمجھا گیا، یعنی اس کھانے کو کافی نہ سمجھا گیا کہ مزید اس کی ضرورت نہ ہو، یعنی مزید ہمیں اس کی ضرورت رہے گی، اور نہ چھوڑا گیا اور نہ اس سے بے پرواہی کی گئی، یعنی اس کھانے سے بے نیاز نہیں ہوا جا سکتا. اے ہمارے رب. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آپ سب اس دعا کو لکھیں گے اور یاد کریں گے انشاءاللہ. دعا کے الفاظ کچھ یوں ہیں: الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. بہت ہی خوبصورت دعا، کیونکہ آپ دیکھیے جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ کھانا کھانا، اس کا ملنا، اس کا حلق سے اتارنا، اس کا ڈائجسٹ ہونا، مطلب کتنی نعمتیں ہیں، ہم کیسے شکر ادا کریں گے. اور پھر یہ کہ یہ کھانا جو ہمیں ملا یہ ساری زندگی کے لیے تو کافی نہیں ہے،
ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی آگے بھی، تو ہم شکر ادا کریں گے تو آگے بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمت جاری اور ساری رکھے گا. اور پھر یہ کہ اس کو چھوڑا نہیں گیا اور نہ ہی اس سے بے پرواہی کی گئی ہے، یعنی اس سے بے نیاز نہیں ہوا جا سکتا کہ ہم کہیں کہ اب ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم بغیر کھائے پیے بھی زندہ رہ سکتے ہیں. تو ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے. پھر یہ کہ ایک روایت آتی ہے شعب الایمان للبیہقی میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ میں تیرا شکر کس طرح ادا کر سکتا ہوں کہ تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق ملنا بھی تو تیرا مجھ پر احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، داؤد یوں سمجھو کہ تم نے میرا شکر ادا کر دیا جب تم نے یہ اعتراف کر لیا کہ تمام نعمتیں میری طرف سے ہیں. کتنا ہی خوبصورت میسج اس روایت میں ہے. ایکچولی حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی شکر گزار بندے تھے. کہتے میں کیسے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر مجھے تو نے شکر کی توفیق دی ہے تو یہ بھی تو تیرا احسان ہے، اس کا کیسے شکر ادا کروں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، داؤد تم یوں سمجھو کہ تم نے میرا شکر ادا کر دیا جب تم نے یہ اعتراف کر لیا کہ تمام نعمتیں میری طرف سے ہیں. تو جب ہمارے دل میں بھی یہ بات پورے شعور کے ساتھ موجود ہوتی ہے کہ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں وہ اللہ ہی دے سکتا ہے، یہ سب کی سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو یہ احساس دل میں رچ کر ہونا چاہیے. کون سا احساس؟ کہ جو بھی نعمتیں میرے پاس ہیں وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں، میرا اپنا کوئی کمال نہیں. اور پھر جیسے ہی یہ احساس ہمارے دل میں شعور کے ساتھ ہوگا تو زبان بھی شکر ادا کرنے والی ہوگی، آپ دل سے الحمدللہ کہنے والے ہوں گے. اور جیسے کہ ہم نے پڑھا، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا. یعنی شکر ہر حال میں ہمیں ہی فائدہ دیتا ہے الحمدللہ. اور پھر یہ کہ یہ آیت تو بہت ہی اہم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتیں نہیں تم شمار کر سکتے ان کو. یہ جو تحصوہا کا لفظ آیا نا، حا صاد یا سے ہے، یعنی اس کو پراپرلی کاؤنٹ کرنا، ایکیوریسی پر اس کو کاؤنٹ کرنا نہیں کر سکتے. ہم شمار نہیں کر سکتے کیونکہ نعمت کے ساتھ نعمتیں جڑی ہیں. ہم اگر ایک نعمت دیکھیں تو اس نعمت کے ساتھ کتنی اور نعمتیں بھی جڑی ہیں، ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم، البتہ بہت بڑا ظالم ہے، کفار، بڑا ناشکرا ہے. انسان بہت ہی بڑا ظالم ہے اور بڑا ہی ناشکرا ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر مبالغے کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ظلوم اور کفار. جو انسان ایمان اور یقین اور اللہ کی رہنمائی سے محروم ہوتا ہے وہ اللہ کی ناشکری کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اور وہ بہت بڑا ناشکرا ہوتا ہے. اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے اور قول اور عمل کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق اس سے چھین لی جاتی. جب کوئی شخص اتنی ناشکری پر آتا ہے نا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے آپ سے دور کر دیتے، پھر ہر وقت اس کے منہ پر ناشکری رہتی. اور آپ نے ایسا دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ناشکری میں ہی مبتلا ہیں، الا ماشاء اللہ. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو شکر ادا کرتے نظر آتے ہیں. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں، کیونکہ ہم ہر وقت اللہ کی نعمتوں کو لیے ہوئے ہیں، بھرپور نعمتوں کو لیے ہوئے ہیں. میں اور آپ ان کو گن نہیں سکتے. بہت اہم میسج کے ساتھ یہ لیسن کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور وہ میسج کیا ہے؟ اللہ کا رچ کے شکر ادا کرنا ہے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اپنے گھر والوں اور اپنی اولادوں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شکر کرنے والی زبان عطا کرے اور بھرپور شکر کرنے والی زبان عطا کرے.
الحمدللہ یہاں لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. سورہ ابراہیم بہت ہی اہم سورت ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل بہت اچھے سبق ہمیں دیے جا رہے ہیں اور بہت بہترین ریمائنڈرز ہمیں دیے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی شکر گزار بندے تھے. انہی کے نام پر یہ سورت ہے، اور شکر گزاری کا میسج ہم سب کو بار بار اس میں دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ، اللہ کا شکر کہ یہ لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.